من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہوں کروڑوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں کروڑوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. جب تک زمین میں شمس و قمر کا نظام ہو جب تک زمین میں شمس و قمر کا نظام ہو محبوب کبریا پر کروڑوں درود و سلام ہو. جس دل میں بس گئی محبت حضور کی جس دل میں بس گئی محبت حضور کی پھر کیوں نہ اس پر آتش دوزخ حرام ہو. جب تک زمین میں شمس و قمر کا نظام ہو محبوب کبریا پر کروڑوں درود و سلام ہو. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز پڑھا درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ
آپ حضرات کے سامنے مقصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام کی میلاد کا، آپ کی ولادت کا مقصد کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کہ جو ہمارے ذمے حقوق ہیں ان حقوق کا ذکر ہوا تھا۔ تو ان مقاصد میں سے ایک مقصد اور ان حقوق میں سے ایک حق جو میرے اور آپ کے ذمے لازم ہے، سب سے پہلی چیز جو میں نے اس دن عرض کی تھی وہ تھا اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لانا، اور دوسری چیز اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کا ادب اور احترام کرنا، تیسری چیز اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا، اور چوتھی چیز تھی اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ اور یہ پانچویں چیز جو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کے جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ان میں سے یہ ایک حق بھی ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا۔ اب یہ درود پاک پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے بارے میں زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا رب نماز پڑھنے سے پاک ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمارا رب سجدہ کرنے سے پاک ہے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارا رب اس چیز سے بری ہے، ہم حج کرتے ہیں، ہمارا رب حج سے پاک ہے، حج نہیں کرتا، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارا رب زکوٰۃ نہیں دیتا، ہم قربانی کرتے ہیں، ہمارا رب قربانی نہیں دیتا۔ لیکن یہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں مالک کائنات رب الارض والسماوات نے لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں یہ ایسی عبادت ہے، تمہارا رب بھی یہ عبادت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم میرے محبوب پر درود پڑھا کرو۔ اور اس سے پہلے کیا کہا؟ ان اللہ وملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب علماء نے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہماری طرح درود نہیں بھیجتے، ہم تو اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ مولا ہمارے نبی علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ کی طرف جب اس درود پاک کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب پر ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ اپنے نبی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی تو اس سے یہ بھی مراد ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے اور اپنے محبوب علیہ السلام کو حق شفاعت عطا فرمائیں گے، اور محبوب علیہ السلام کی سفارش پر لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور جب فرشتوں کی طرف اسی درود پاک کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے لیے طلب رحمت کرتے ہیں، جس طرح ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اب فرشتے بھی اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، اللہ کی ذات بھی بھیجے، تو پھر اس امت کے افراد اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنے سے غافل رہیں، تو پھر اس سے بڑی بدبختی ہماری اور کیا ہو سکتی؟ ہمیں اللہ خود ترغیب دے رہے ہیں، اور پھر نہ صرف یہیں تک بس، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر
میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی میری ذات پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس بندے کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں اسی وقت، اور 10 گناہ اس بندے کے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 10 درجے وہ بندہ اللہ کے قرب کی منازل کے اندر چلا جاتا ہے ایک بار درود پاک پڑھنے سے۔ مجھے بتائیے گا کہ اس سے بڑا عظمت کا مقام اور کیا ہوگا؟ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، کہ اللہ جس جزا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستحق ہیں ہماری طرف سے آپ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدلہ اور وہ جزا عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا جو بندہ کرتا ہے، فرمایا کہ 70,000 فرشتے 1,000 دن تک اس بندے کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور ان کو وہ مصروفیت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا یہ عمل کرنا میرے بھائیوں، کتنی بڑی عبادت، کتنی بڑی عبادت کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں، بازار میں، دکان پہ، فیکٹری میں، ڈرائیونگ کے دوران ہر لمحہ ہم اپنے محبوب کی ذات اقدس پر درود بھیج سکتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں بخل؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل آدمی، کنجوس آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس کی زبان پر میرے نام کے ساتھ درود پاک جاری نہ ہو۔ فرمایا اس کی زبان خاموش ہے، میرا نام بھی سنے اور اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ بندہ سب سے کنجوس ہے۔ ہم کنجوس اس کو کہتے ہیں جس کے جیب سے پیسہ نہ نکلے، ہم کنجوس اس کو کہتے ہیں جس کی جیب سے مال نہ نکلے، جو خرچ کرنے میں بڑا بخیل ہو۔ اور میرے محبوب کی نظر میں بخیل وہ ہے، کائنات کے امام کی نظر میں بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرے محبوب کا نام لیا جائے اور پھر میرے محبوب کی ذات اقدس پر وہ درود نہ پڑے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ کے لیے تشریف لائے، منبر پر جب قدم رکھا تو آپ نے پہلے درجے پر قدم رکھ کے فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے خطبہ سے فراغت کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آج خلاف معمول یہ عمل دیکھا ہم نے، ہمیں سمجھ نہیں آئی معاملہ کیا ہوا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے اس جملہ کو، اس ارشاد مبارک کو، کہا کہ یا رسول اللہ کیا عمل تھا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ایک دعا کی جو حقیقت میں بد دعا تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، ہلاک ہو جائے۔ اب یہ کس کی زبان؟ نبی رحمت جو امت کے لیے رحمت کا پیغام بر بن کے تشریف لائے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو پورے جہان والوں کے لیے رحمت کا پیغام بر بن کے تشریف لائے، ان کی زبان مبارک اس جملے پر آمین کہہ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنے رب کو راضی کر کے اس سے بخشش کا فیصلہ نہ کروایا۔ رمضان میں بھی وہ گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی عام زندگی میں اور رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے، فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس پر نبی علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں اور فرمایا پھر دوسرے جب درجے پہ قدم رکھا تو پھر انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات اقدس پر درود نہ پڑے، فرمایا ایسا آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ سید الملائکہ جبرائیل امین اس بد دعا کو کرنے والے اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کہنے والے، مجھے بتائیے اس دعا کی قبولیت میں تردد کیا رہے گا؟ میرے نبی کے ہاتھ تو اٹھے ہوئے اللہ نے کبھی خالی لوٹائے ہی نہیں ہیں، کبھی خالی لوٹائے ہی نہیں ہیں۔ اور تیسرا جو اس سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب سے رضا کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر لیا، وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ تو اس پر بھی نبی علیہ السلام نے آمین۔ اور جن کے پاس آج والدین کی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی دعا، جبرائیل امین کی بد دعا اور اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی آمین، یہ اسی بات کے بارے میں ہے
ہم اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے محبوب کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے افراد کو ان کے درود پاک پڑھنے کی بقدر پہچانوں، جس نے میری ذات پر درود پڑھا ہوگا وہ اتنی جلدی میری پہچان کے اندر آ جائے گا کہ یہ میرا امتی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے، جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر مسجد میں انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھ پر بخش دے، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر۔ نبی علیہ السلام سن رہے تھے، دعا کو دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے اپنی دعا مانگنے میں بڑی جلدی کی ہے، تو نے اپنی دعا مانگنے میں بڑی جلدی کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ ہمیشہ آج تو کسی کی غلطی نکال دیں تو وہ گلے پڑ جاتا ہے کہ جناب آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ مجھے سمجھانے آ گئے، میری اتنی عمر ہو گئی مجھے نہیں پتا دین کا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کسی بات کے بارے میں سمجھایا جاتا تھا، وہ فوراً اطعنا سمعنا واطعنا کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے آپ کی اطاعت کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس طرح دعا نہیں کی جاتی۔ میرے آقا سے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے سب سے پہلے اس مالک کی حمد و ثنا کیا کرو، سب سے پہلے اس رب کی تعریف کیا کرو، اس رب کی تعریف کیا کرو، اور پھر اس کے بعد اس رب کی تعریف کرنے کے بعد میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو، اور پھر فرمایا اس کے بعد اپنی ضرورت کے لیے مانگا کرو۔ جب تم یہ دونوں کام کرنے کے بعد میری ذات پر درود بھی پڑھ لو گے، اللہ سے تم اس کی حمد و ثنا بھی کر لو گے، پھر اپنی جو ضرورت اپنے رب سے مانگو گے اللہ تمہاری ضرورت کو پورا فرما دے گا، اللہ تمہاری ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ اب حدیث پاک علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کی دعا کا شروع بھی درود پاک سے ہے، دعا کا آخر بھی درود پاک میں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں چونکہ درود پاک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، فرمایا اللہ ایسا بخیل نہیں ہے کہ شروع والی دعا بھی قبول کر لے، آخر والی بھی کر لے اور درمیان والی کو قبول نہ فرمائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، جب تم درود پاک شروع میں بھی پڑھو گے، آخر میں بھی پڑھو گے، درمیان میں اپنے رب سے جو مانگو گے اللہ تمہاری جھولیاں بھر دیں گے، اللہ تمہاری جھولیاں بھر دیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، رات کو اٹھ جاتے تھے، حضرت کا معمول تھا کہ رات کے درمیانی حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مناجات شروع کر دیا کرتے، ذکر اذکار شروع کر دیا کرتے، تسبیحات پڑھنا شروع کر دیا کرتے۔ تو حضرت ایک دن اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں اپنی دعا کے، اپنے اذکار کے اوقات میں سے کتنا وقت آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے لیے خاص کر لوں، کیونکہ میرا دل کرتا ہے میں آپ پر درود بھی پڑھوں، لیکن مجھے بتائیے میں کتنا وقت خاص کروں اس کے لیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تیرا دل چاہے اتنا کر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں 1/3 یعنی 3 حصہ اپنی دعائیں مانگ لیا کروں اور 1 حصہ آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے لیے خاص کر لوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسا تو چاہے، جیسا تو چاہے، لیکن فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے بڑھا لے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کے اوقات میں آدھا ٹائم آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کے لیے اور آدھا ٹائم اپنی حاجتوں کو مانگنے کے لیے رکھ لوں؟ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر تو اس سے بڑھا لے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے بھی بڑھا لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں ایسا نہ کروں کہ 3 حصے آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھ لیا کروں اور ایک حصہ میں اپنی ضرورتیں مانگ لیا کروں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، مگر فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے بھی بڑھا لے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر فیصلہ ہو گیا، میں سارا وقت آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھنے میں صرف کر دوں گا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا کر لے کہ سارا وقت مجھ پر درود ہی پڑھتا رہے تو یاد رکھنا اللہ تیرے سارے غموں کو دور فرما دے گا۔
اللہ تیرے سارے غموں کو دور فرما دے گا، اللہ تیری ساری فکروں کی کفایت کر دے گا، تیری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ او میرے بھائیوں، یہ نسخہ تو میرے محبوب ارشاد فرما گئے، یہ نسخہ تو میرے محبوب ارشاد فرما گئے۔ اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا قطب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ابدال کون ہو سکتا ہے جس کے پاس جا کر ہم کہیں کہ ہمیں کوئی نسخہ ارشاد فرما دے، ہمیں کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے؟ جو وظیفہ میرے نبی نے بتا دیا، جو وظیفہ میرے نبی نے بتا دیا، اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات پر ان الفاظ سے درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، فرمایا اللہ اس بندے کو درود پاک پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن فرمایا اللہ اس کو صدقہ خیرات کرنے کا اجر بھی عطا فرما دے گا، صدقہ خیرات کرنے کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی کہ آپ جو ہے صدقہ فطر ادا کریں۔ صحابہ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے چل پڑے، وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے اور زبان پر کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ گنگنا رہے ہیں، کچھ الفاظ بول رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے، لب ہل رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر تم کیا کر رہے ہو؟ ابو ذر تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ جن کے پاس مال ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خیرات کر رہے ہیں، میرے پاس مال نہیں ہے۔ وہ درویش صحابی تھے، کہتے میرے پاس مال نہیں ہے، میں آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھ رہا ہوں، میں آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھ رہا ہوں۔ میرے محبوب کا جملہ سنیے گا، فرمایا ابو ذر تیرا یہ عمل دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اس سب سے زیادہ قیمتی ہے، تیرا یہ عمل دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ تو میری ذات پر درود پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے محبوب کی ذات ہمارے لیے ہمارے درود کے وہ محتاج نہیں ہے، ہمارے درود کے ہمارے نبی علیہ السلام محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں۔ ہم اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھیں گے، ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ہمیں اللہ کے قرب کی منازل ملیں گی، ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، ہم اللہ کے ولیوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں گے۔ دلائل الخیرات لکھنے والے محمد بن سلیمان رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی جس کا اول بھی درود پاک سے آخر بھی درود پاک سے، بڑی جامع معنی کتاب ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت یہ اتنی خوبصورت آپ نے کتاب لکھی، بڑی پڑھی جا رہی ہے وہ کتاب، کہا حضرت اس کا سبب کیا ہوا؟ تو انہوں نے بڑا عجیب واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ یہ میرا لکھنے کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن میں ایک بستی کے اندر گیا، مجھے وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے تھا، میں پانی طلب کرنے کے لیے اس بستی میں گیا، کنویں کے کنارے پر گیا ہوں، ڈول نہیں تھا، میں بڑا پریشان کھڑا ہوں کہ ڈول نہیں ہے، پانی کیسے حاصل کروں؟ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر دوڑ لگائی، کہا چچا کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ کہنے لگے کہ بیٹا مجھے پانی چاہیے تھا اور ڈول یہاں موجود نہیں ہے، میں اس لیے پریشان کھڑا ہوں کہ میرے پاس ڈول کا انتظام ہوتا میں پانی نکال کر استعمال کر لیتا۔ کہنے لگی چچا آپ کو نہیں پتا یہ پانی کیسے اوپر آتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا مجھے نہیں پتا، ڈول ہوگا تو پانی آئے گا۔ وہ بچی کہنے لگی اچھا چچا میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ کہتے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس بچی نے تھوک پھینک دیا کنویں کے اندر۔ کہتے مجھے نہیں پتا اس کا تھوک پہلے نیچے پہنچا یا پانی پہلے اوپر آیا، اس کا تھوک پہلے نیچے پہنچا یا پانی پہلے اوپر آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران پریشان، کہتے مجھے وضو تو بھول گیا، میں نے کہا بیٹا بات سنو، ادھر آؤ، یہ نسخہ کہاں سے لیا؟ اتنا قیمتی نسخہ کہ تو نے تھوک پھینکا، پانی اوپر آ گیا، فوارے کی طرح ابلنا شروع ہو گیا یہ کنواں، کیا معاملہ ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ یہ کہانی کیا ہے؟ کہنے لگی چچا اور تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ ہے کہ میں ہر وقت اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پڑھتی رہتی ہوں، مجھے یہ فن حاصل یہیں سے ہوا ہے۔ جب بھی میں کنویں کے پاس آ کر مجھے پانی کی ضرورت پڑتی ہے میں تھوک دیتی ہوں، اللہ مجھے یہاں سے پانی عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک وقت تھا جب 7-8 سال کی بچی اتنا درود پڑھتی تھی اور اللہ اس کے لیے اس طرح اسباب مہیا کرتے تھے، اور اس کی ماں کتنا درود پڑھتی ہوگی، اس کا باپ کتنا درود پڑھتا ہوگا۔ جس گھرانے کے اندر اس بچی نے پرورش پائی اس گھرانے کے اندر درود پاک پڑھنے کا کتنا معمول ہوگا۔ میرے بھائیوں آج ہم اپنے حالات کا موازنہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے بچوں سے پوچھ کر دیکھ لیں تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ کوئی انڈین اداکار کا نام بتائے گا، کوئی کسی ہیرو کا نام بتائے گا، کوئی کسی کا بتائے گا۔ اگر کسی سے صحابہ کے بارے میں پوچھ لیں، صحابہ کے بارے میں علم نہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھ لیں،
چیزیں کوئی معلومات نہیں۔ میرے بھائیوں یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم جس طرح سے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے ہم اتنا ہی تباہی اور بربادی کے گھڑے میں گرتے چلے جائیں گے۔ اگر ہمیں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے وابستگی رہی، ہماری اولادیں اللہ کے محبوب نبی کی نوکر رہی، اللہ کے محبوب نبی کی ذات پر درود پڑھنا ان کا شعار رہا، اللہ ہماری زندگی میں بھی ان کو نوازتا رہے گا، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ہماری اولادوں کو محروم نہیں کرے گا۔ اپنی اولادوں کو معمول بنائیں، اپنے گھر میں کوئی محفل بنانے کا انتظام کریں، گٹکیں رکھنی اپنے گھر میں، کوئی لمبا چوڑا کسی کو باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں تسبیحات لے کے بیٹھ جائیں، گھر کے اندر 10 منٹ رکھ لیں کہ یہ 10 منٹ ہم نے آقا علیہ السلام کی ذات پر اپنے گھر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں گھر میں برکتیں اترتی کیسے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے گھر میں تنگی ہے، فقر و فاقہ بڑا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ جی کاروبار نہیں ہے، حالات نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تنگی بہت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو السلام علیکم کہہ دیا کرو، السلام علیکم کہہ دیا۔ اب یہ میرے نبی نسخہ ارشاد فرما رہے، اپنے گھر میں جاتے ہی السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ فرمایا کہ جب داخل ہو جاؤ تو داخل ہوتے ہی ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو، سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو، اور پھر فرمایا ایک مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھ دیا کرو، ایک مرتبہ درود پاک۔ یہ 3 عمل، داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہو، سورۃ الاخلاص پڑھو،